السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی افروز صاحب، میں سلیم بات کر رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سعودی عرب مکہ سے. مکے میں آپ؟ جی جی. مکے کے اندر ہے مکے سے باہر ہے؟ اندر ہے صاحب. جی مکہ شہر کے اندر. اچھا جی، بولیے کیا بات؟ میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہدایت کون دیتا ہے، تو آپ نے بولا اللہ دیتا ہے. تو میں نے ایک عبارت پڑھی جس کے اندر لکھا تھا کہ میں سن لو حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے، اور با قسم کہتا ہوں اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے تو میری اتباع پر ہے. رشید طریقے سے پڑھ لیجیے. آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی یہ بولیے آپ عالم ہیں؟ نہیں، آپ مجھے آپ کی عبارت سمجھ میں آئی نہیں یار، میرے کو نہیں. آپ کا ہمارا تعارف ہو جائے، اس کے بعد بات کرنے میں جو سہولت ہوگی. نہیں، آپ بات کو مطلب میں عالم نہیں ہوں صاحب، میں عالم نہیں ہوں. آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ میں عالم نہیں ہوں. میں نے ایک عبارت پڑھی تو تھوڑا سا میں نے کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی اس سے پتہ کر لوں کسی مفتی سے تاکہ مجھے سمجھا دیں کیا مسئلہ ہے اس کا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بدعت بہت زیادہ تھا یو پی کے علاقے میں. جی جی. تو مولانا کے الفاظ آپ نے توڑ کے پیش کیا ہے کہ تذکرۃ الرشید حصہ اول میں ہے، دوم میں نہیں ہے. جی جی. حصہ اول کے اندر تذکرۃ الرشید میں اس کے شاگرد ہے مولانا آصف الہی میرٹھی. اچھا. انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو ہے آج کے زمانے میں اس پرفتن دور میں رشید احمد گنگوہی کی زبان سے حق نکلتا ہے. جی جی. اور کامیابی ان باتوں کو ماننے میں ہے، یعنی مطلب سمجھے آپ، رشید احمد گنگوہی جو ہے. ارے مفتی صاحب جو الفاظ لکھے ہیں وہ بیان کریں آپ، وہ اس کا ترجمہ نہ کریں. الفاظ جو لکھے ہیں وہ بتا رہا ہوں. آپ ایک بار پڑھے ہوں گے، ہم نے 10 بار پڑھے ہیں. آپ کا ایک جملہ سننے کے بعد میں پورا جملہ سمجھ گیا. آپ اس جملے کو منو ہاتھ پھر دوبارہ جا کر پڑھ لیجیے، سمجھے. میں آپ کو پھر پڑھ دیتا ہوں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. با قسم کہتا ہوں اس زمانے میں نجات اور ہدایت موقوف ہے تو میری اتباع پر ہے. یہی الفاظ ہیں، یہی جملہ ہے، زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ موقوف ہے اس کی باتوں پر. موقوف کے مطلب کیا سمجھتے آپ؟ جی بتائیے آپ. اور موقوف ارے بھائی بھلے اگر آپ کو اگر سمجھنے کی نیت سے آپ فون کیا ہے تو میری بات سر آپ سمجھائے نا، میں تبھی تو فون کیا آپ سے. میں نے کرنے تو کوئی بات نہیں ضد نہیں کر رہا، آپ سمجھائیں مجھے. سنیے آپ پہلی بات سنیے. ایک ہے موقوف علیہ. اچھا. سمجھے. موقوف جو ہے، موقوف کہتے ہیں فاعل کو، موقوف علیہ کہتے ہیں مفعول کو. فاعل وہ جسے آپ ہیں. آپ کی ذات پر مجھے اتنا بھروسہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سلیم نام ہے میرا. سلیم. جیسے مجھے آپ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ سلیم صاحب جو ہے نماز نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ 10 سال گزارا، 12 سال گزارا. آپ 10 سال تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. میں نے آپ کی جو ہے کہ تلوت اور جلوت کو دیکھا کہ آپ کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے. تو میں کسی کے سامنے یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سلیم صاحب کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اگر کوئی آدمی اس زمانے میں ہدایت چاہتا ہے تو سلیم صاحب کی زندگی کو دیکھ لے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سلیم صاحب اپنے گھر سے بنا کر حدیث پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلیم صاحب قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں لکھا گیا ہے کہ ہدایت موقوف ہے اشرف علی حید رشید احمد گنگوہی پر. مطلب یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی اتنے زبردست عالم ہے کہ یہ انسان کبھی باطل کی تائید نہیں کرتا ہے، ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات. آپ شاید بات کو سمجھے نہیں. وہ کسی نے لکھا نہیں ہے، وہ کسی نے لکھا نہیں ہے، وہ خود آپ سنیں بات کو. کیا بات ہوا؟ آپ سنیں، وہ خود یہ کہہ رہا ہے، وہ رشید احمد گنگوہی صاحب خود کہہ رہا ہے کہ میری اتباع پر ہے. یہ نہیں کہا کسی نے کہ ان کی اتباع پر یہ چیز ہے. ارے بھائی
بھائی آپ ایک بات سنیے، اگر میں کسی کا کال نقل کروں گا، سر آپ بات سن لیں، میں کسی کا، سر میں آپ میری بات سن لیں، اگر میں کسی کا کال نقل کروں گا تو میں یہ لکھوں گا کہ بھائی فلاں آدمی نے ایسا ایسا بولا، لیکن یہاں تو یہ لکھا جا رہا کہ میری اتباع، یعنی ڈائریکٹ وہ خود بول رہا ہے، وہ کسی نے نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے سر. اچھا آپ ایک بات بتائیے، ارے ایک بات بتائیے، آپ مفتی ہیں ماشاء اللہ، ایک بات اتباع میں ہی نجات ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. رشید احمد گنگوہی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع میں نجات ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رشید احمد گنگوہی کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ارے سر آپ ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، مان لیجئے کہ آپ بہت ہی متقی آدمی ہیں، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں. آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں، متقی ہیں، نمازی، پرہیزگار، بہت اچھے آدمی ہیں آپ، لیکن آپ ایک انسان ہیں، ٹھیک، آپ ایک عام انسان ہیں اور آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا ہاں، اور دوسری بات، رشید احمد گنگوہی صاحب بھی ہماری اور آپ کی طرح ہی انسان تھے، بھلے ہی وہ متقی تھے یا نہیں تھے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. اگر وہ متقی تھے تو یہ باتیں تو صرف نبی کے لیے ہے نا، کہ اتباع اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اور میرے نبی کی کرو. رشید احمد گنگوہی کی اتباع کرنے کا حکم ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ بات غیر نبی کے لیے ساری کب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا؟ میری اور میرے نبی کی اتباع کرو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ متقی ہونا صرف نبی کے لیے ہے، غیر نبی کے لیے متقی ہونا نہیں ہے. متقی ہونا سب کے لیے ہے، لیکن اس کی اتباع کی بات آ رہی ہے، بات اتباع کی آ رہی ہے سر. نبی کی اتباع کی جائے، نبی کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کی جائے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لکھا ہے ذرا بتا دیجئے. بات نہیں کرتا ہوں میں، یہ بتاؤ قرآن. ارے سر جی آپ تو مفتی ہے نا، تو آپ ہی تو بتائیں گے کہ میں نے جو سنا ہے اور جو پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اور میرے نبی کی اتباع کرو. تو آپ بتا دیجیے نا قرآن کی کسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میرے اور نبی کے بعد کسی اور کی بھی اتباع کر لو. آپ کو ہے علاج میں دے کروں میں، اگر علاج کرا لینا ہے تو سر جی آپ کا کام، ارے سر جی آپ تو نہیں دیکھو سر جی، اب آپ بات کو بدل رہا ہے. جب آپ حقیقت سے آئی نہیں آپ صحیح آدمی ہے، اپنا نمبر دیجیے مجھے. سر جی آپ ابھی تک دیکھو، اب بات سن لیں آپ میری. آپ اپنا نمبر مفتی صاحب آپ میری بات تو سن لیں، جناب. خدمت کر رہے ہیں، سہولتیاں میں خدمت کر رہے ہو. آپ جو ہے اس کا اپنا نمبر دیجیے موبائل. ارے سر جی آپ میری سر جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، پہلے میری بھی سن لیں، آپ سے شروع ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی، تو آپ بتا دیجیے مجھے کوئی آیت بتا دینا. ارے ایسے تو ہمارے دوست سے بات کراؤ. ہلو جی السلام علیکم. ہلو ہاں بول رہے ہیں بھائی سلیم بات کر رہا ہوں مکہ سے. میں عالم ہوں کہ عالم سے الجھ رہا ہے میں؟ نہیں بھائی الجھ نہیں رہا ہوں، میں دراصل قرآن حدیث کی بات کو سمجھتا ہوں، کسی عالم کی بات پہ نہیں جاتا میں. بچے بھائی کی سوچ چاہے وہ مفتی تھا، وہ عالم تھا، وہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے. کہاں کی؟ میرے ہاتھ میں کہاں کی بھائی؟ میں نے تو یہی پوچھا. ارے سر بات سن لیں. کبری میں ہے، دارالایمان میں ہے، کہاں ہے؟ کون؟ کہاں ہے؟ مکے میں مسلح کبری میں ہے، دارالایمان ہے، دارالخلیل کے پاس جرول میں. ارے بھائی جرول میں گالی مت دو یار. ہدایت خدا کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں. میں جاہل ہوں، میرے ہاتھ میں. کیا جاہل بات کرتا ہوں مفتیوں کے ساتھ؟ جب تو بات کرنا ہے تو عالم بن یا مفتی بن، تو یہ تبلیغ یہ تبلیغ آپ کی یہ تبلیغ آپ کی یہ تبلیغ آپ کی میرے ہاتھ میں. میں جاہل بات کر رہا ہوں، میں عالم اور مفتی نہیں ہوں. بس صحیح ہے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، آپ اللہ بن گئے. آپ اللہ بن گئے. ارے آپ اللہ بن گئے، خدا کا خوف نہیں ہے. ارے بھائی دلیل دو گے نہیں دو گے؟ رشید احمد گنگوہی کی اتباع ہوگی، آپ اللہ بن گئے، خدا کا خوف نہیں ہے. ارے بھائی دلیل دو گے نہیں دو گے؟ رشید احمد گنگوہی کی اتباع ہوگی، اللہ رسول کی اتباع نہیں ہوگی.
احتساب میں اور ملتزم میں حتیم میں. ہلو ہلو ارے سن رہا ہوں بھائی، سن رہا ہوں، آپ کی بکواس سن رہا ہوں میں. تو سنا کروں گا میں، حتیم میں کروں گا، حتیم میں. ہاں مقام ابراہیم میں کروں گا، صفا اور مروہ میں چوٹوں گا تیری بہن کو، تیری ماں کو. تانے عالم اور مفتی کے ساتھ بات کرتا، کے ساتھ بات کر، میرے ساتھ بات کر رہے. ہاں 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 جی جی. گلیاں بولتا ہوں، مچھی کے پورے گلیاں بولتا ہوں، تیری بہن کو مچھی کے پورے گلیوں میں چوٹ دیتا ہوں. سالے جاہل سے بات کر، الجھتا ہے. سارے غیر مخلد میری بہن کو چوٹو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم بچا رہے ہیں اور تو بولتا ہے اس طرح سے بات کرتا ہوں مفتی سے، عالم سے. بھائی آپ بولتے رہے بھائی، بولتے رہے. رشید احمد گنگو چور ہے، رشید احمد گنگو نانا کا ثانی ہے. میں ہوں دیکھ اللہ، میرے ہاتھ میں ہدایت ہے، میرے ہاتھ میں. میں جو بات کر رہا ہوں میرے ہدایت ہے. اور تھوڑا سا اور بول لیں بھائی. دل میں چو دو، حجر اسود میں چو دو، کعبے میں چوٹ ڈال دو، بنا کرتا سارے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور بولتے رہو بھائی. میرا تو سارے پورے مسلم ذاکر نائک کو سب اڑا دو کے گانوں میں چوٹوں میں. مفتی ان کو چو دو. میں سارے عالم سے بات کرتا تو غیر عالموں سے، سارے عالم میرے سے بات کر، عالم اور مفتی سے بات کرتا. استغفر اللہ. یہ یعنی حرم میں حجر اسود میں مقام ابراہیم پر معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. استغفر اللہ. ارے رشید احمد گنگو چور ہے، رشید احمد گنگو چور ہے. آنا سمجھ میں. اور یہ زکریا فضائل اعمال جو لکھا ہے وہ بھی چور ہے. میں ہوں خدا، میں ہوں اللہ، میں ہوں، میں ہی کے ساتھ بجے ایک بہن کو خود سے چو دو. بولتا رہے بھائی، بولتا رہے، چپ مت. آڈیو بن رہی ہے اس کی. پہلے ہدایت کی بات کر رہا ہے، ہدایت کی. ابے بولتا رہے، چپ مت. اپنا پیخانہ کتنا کرا تو پانی لینا، اور کھڑ پیخانے میں کتنا لینا معلوم ہے تجھے؟ ہاں بولتا رہے بھائی، بولتا رہے. دیوبندی کی آج حقیقت، دیوبندی کی بھائی، دیوبندی کی منافقت سامنے آ رہی ہے. بولتا رہے. غیر مخلد ہو کر منی کو چاٹ سکتا ہے تو میں کعبے میں زنا نہیں کر سکتا کیا تیری بہن اور ماں کے ساتھ؟ بول بھائی، بول. تیری اوقات آج الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ دیوبندی کتنا بڑا منافق ہے. الحمدللہ ماں کی چوت، رب العالمین بہن کی چوت، رحمان ماں کی چوت، رحیم بہن کی چوت. بس سن لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں جاہل ہوں، میں جاہل، میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. تجھے اس طرح سے بات کر رہا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی اللہ کو بھی گالی ہے. سے بات نہیں کرتا ہوں. اللہ کو بھی گالی ہے. بات کر رہے تھے اللہ کو بھی گالی بک رہا ہے. ارے اللہ کو بھی گالی بک. ارے تو آئے گا، ارے تو آئے گا، تو آئے گا، ارے تو آئے گا، ارے تو آئے گا، وہ مفتی ہے، میں وہ تیرے جیسا جاہل خان. ارے تو آئے گا، تجھے پتہ بتاؤں آئے گا تو. میرے ہاتھ میں رشید احمد گنگو کے نہیں ہے، وہ رشید احمد جاہل ہے گنگو. میں ہوں دیکھ اللہ، میں ہوں خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے گالی دی؟ تو نے اللہ کو گالی دی خبیث. تو نے اللہ کو گالی دی. تو نے سور سن تو لے سور. اب سن تو لے سور. تو نے اللہ کو گالی دی. میرے سامنے ہوتا تیری گردن کاٹ دیتا بھڑوے. ارے اگر ذاکر نائک کو نہیں اڑا دیا بم سے تو جب لکھ کے رکھ لے تیری خیر کو کتے تو تیری ماں. اگر تو میرے سامنے ہوتا تیری گردن اڑا دیتا سور. کبھی وہ بمبئی والا بات کرتا ہے الوی، تو کبھی یہ بات کرتا ہے، سب کے نمبر ایک دوسرے سے لے کے نیٹ سے بات کرتا ہے، اور اوز اللہ استغفر اللہ پڑھتا. رشید احمد گنگو کو گالی دیتا، پھر اوز اللہ استغفر اللہ پڑھتا. اگر تو میرے سامنے ہوتا تیری گردن کاٹ دیتا میں. مفتی سے بات کرنے کے لیے آنے پر مفتی کرنے کا حکم ہے. پہلے مسئلے کو سمجھ. جاہل ہے تو میرے سے بات کر. میں بات کر رہا ہوں نا، ہدایت میرے ہاتھ میں بول رہا ہوں نا. ابھی تو بھوکتا رہے، تو بھوکتا رہے، بھوکتا رہے. رشید احمد گنگو کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. تو بھوکتا رہے. کیا ہدایت ہے؟ کیا گمراہ کرتا ہوں؟
بس صبر کر، تیرا نصیب اچھا کہ تو میرے سامنے نہیں ہے، تیرا نصیب اچھا میرے سامنے نہیں ہے، گردن کاٹا تھا کتے میں. اور تیرا اور یہ مفتی ہے نا بھڑوا، ان تم دونوں کی ماں چوتتا تھا میں. سمجھا نہیں؟ سور کی گندی نسل، تو نے اللہ کو گالی دی، تیری ماں کی چوت ماروں تیرے منہ میرے مسائل بھڑوے. اور تیرا مفتی اور تیرے دونوں کو گاؤں میں گھسڑ گئے تیری ماں کی. میں کے سامنے سوچتا ہوں کعبے میں کھالے میری ماں کی چوت، اگر بس چلا تو سارے نمبر دے موبائل. ابھی 10 پاسپورٹ بھر چکے ہیں، 10 پاسپورٹ. ابے سن تو لے، کتے کی طرح بھوگے جاگا سور. ابے سن تو لے، ایڈریس دے تو رہا ہوں. ابے سن تو لے، سور دے رہا ہوں ایڈریس، سن تو لے. ابے سن تو لے، بھوگے جاگا، سن تو لے. ابے ایڈریس دے رہا ہوں، سن لے. جرول میں ابو لہب جرول کے اندر آ جا. جرول میں بیٹھ، اور ہمارے 3 چاچے ہیں، ٹھہرے جاہلوں کو زیرو ہے. ابے تو آ تو جا، ابھی تو بڑا بھاگ رہا تھا، تو آ تو جا. جاہل ہو تو بھیج اپنے کسی کتے کو، تو کسی کتے کو بھیجنا. مفتی افروز دیوبندی، مفتی افروز دیوبندی، مفتی افروز دیوبندی کی آڈیو اور اس کے ساتھی معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو گالی ہے، اعوذ باللہ، اللہ کو گالی دی ہے، خبیث نے سب کو گالی دی ہے. ارے وہ دکھ رہا ہے بھائی، دکھ رہا ہے. تو جاہل ہی نہیں ہے، تو مرتد ہے، خبیث، تو مرتد ہے، مرتد. ہاں کرم مرتد ہے، تو مرتد. کرو نا کہ مرتد لوگ ہو تم لوگ، مرتد. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. منی دے تو چاٹنے امام شافعی کے مسلک میں منی جائز ہے، اہل حدیث میں غیر مقلد میں منی جائز ہے. اور منی چٹا یعنی اب اماموں کو بھی کوسنا شروع کر دیا، بات کر رہا ہے، اماموں کو بھی کوسنا شروع کر دیا. ابھی صبر کر بھائی، صبر کر. تیری آڈیو ابھی سب میں ڈالوں گا. ابھی جب تیری آڈیو ڈالو پتہ چل جائے گا تیری اوقات. استغفر اللہ. پہلی بار سنا کہ دیوبندی اتنا بڑا منافق مرتد ہے. آسمان کا ٹکڑا گرا تو ہدایت نہیں ملتی تم لوگوں کو سالے، اور ادھر سے بدلا پہلے عالم اور مفتی سے بات کرنے کی دلیل سے اور بہن دونوں کچھ مانتا، اللہ اور رسول کچھ مانتا. سالے تو بہن اور بھائیوں کو نہیں مانتا، اللہ اور رسول کو مانتا ہے. بہن اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ماں اور باپ اللہ اور رسول کے بعد یہ بھائی اور بہن ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور کیا کہتے ہیں؟ اب تو رہتا کہاں پر ہے؟ تو اپنا ایڈریس بتا، ایڈریس. اب تو اپنا ایڈریس تو بتا، اب ایڈریس بتا، ایڈریس. واللہ ہے آج پہلی بار بھائیو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں بہت کیا کہوں یار، میں آپ لوگ سنیں اس آڈیو کو. اور مفتی افروز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں کیا بولوں یار، میں کیا پڑھوں، میں سمجھ نہیں آ رہا کہ دیکھیں آپ اس طرح کے الفاظ. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اللہ تک کو گالی بکی ہیں ان لوگوں نے، خبیثوں نے، دیوبندیوں نے. اعوذ باللہ. آپ کو کہہ رہا کہ اس کی ہدایت اس کے ہاتھ میں. اور آپ آڈیو سن کے اندازہ لگا لیں گے کتنے مفتی افروز دیوبندی کی. اور سر جی میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 9945302713. یہ نمبر ہے مفتی افروز دیوبندی کا. بھائیو اب آپ خود جو بھی آڈیو سنیں وہ اس سے پوچھ لے، وہ مرتد ہے بھائی، اس کو وہ مرتد ہے، پکا مرتد ہے. اس کو یعنی میں بولتا ہوں وہ اجازت خبیث کی گردن کاٹ دی جائے.